السلام علیکم، ویلکم ٹو می چینل دعا اردو وائس۔ میری آج کی یہ ویڈیو مقافات عمل پر ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے دعا اردو وائس کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرتے ہیں۔ پاپا نے جو پچھلے ماہ پلاٹ لیا تھا، اس کی فائل کہاں ہے زبیر؟ کبیر بھائی نے پوچھا۔ کون سا پلاٹ بھیا؟ مجھے تو اس بارے میں نہیں پتا، زبیر بھائی ہکلاتے ہوئے بولے۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہو زبیر؟ عمیر بھائی آنکھیں دکھاتے ہوئے بولے۔ نہیں بھیا، زبیر بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، پلاٹ تو اجالا کے نام ہے، تو فائل بھی اسی کے پاس ہوگی نا؟ شہیر بھائی بولے تو سب اسی کی طرف دیکھنے لگے۔ پرائیویٹ اسپتال کے مہنگے کمرے میں وہ سب جمع تھے۔ بیڈ پر ان کا نحیف ضعیف باپ پڑا تھا اور ان سب کو اس آخری رہ جانے والے پلاٹ کی فکر ستا رہی تھی جو باپ نے اکلوتی بیٹی کے لیے خریدا تھا۔ اجالا نے ایک نگاہ سب بھائیوں پہ ڈالی اور خاموشی سے باپ کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ پاپا اب کس کے ساتھ جائیں گے؟ ظہیر نے ایک دم چھا جانے والی خاموشی کو توڑا تو وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کس کے ساتھ جائیں گے کا کیا مطلب ہے؟ پاپا اتنے سالوں سے زبیر کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں تو اب بھی ادھر ہی جائیں گے؟ کبیر بھائی درشتی سے بولے۔ لیکن بھائی آپ کو تو پتہ ہے کہ میرے حالات ہی ٹھیک نہیں چل رہے اور بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، زبیر چڑ کے بولا۔ اجالا نے درزیدہ نگاہوں سے بھائیوں کو دیکھا تو اس کی نگاہوں میں پچھلے ہفتے بھابھی کی سالگرہ پر دیے جانے والا ہیروں کا بیشِ قیمت ہار گھوم گیا۔ اجالا اپنے پانچوں بھائیوں کے پریشان چہروں کو باری باری دیکھ رہی تھی۔ باپ کی بیماری ان کی پریشانی نہیں تھی، باپ بہن کی ذمہ داری اٹھانے کی پریشانی تھی۔ باپ اگر مر گیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ ان کے لباس اور چہروں سے آسودگی عیاں تھی، لیکن دولت کی ہوس جانے کیوں حد سے زیادہ تھی۔ آپ سب کو میری اور بابا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنا اور بابا کا خیال رکھ سکتی ہوں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ اجالا بھیگے لہجے میں بولی تو سب کے چہروں پہ ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ یہی صلہ ملنا تھا ہمیں، بس یہی سننا باقی تھا، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تمہیں، ناشکری لڑکی۔ زبیر غصے سے بہن پہ برس پڑا۔ زبیر بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی سب آہستہ آہستہ کمرے سے نکل گئے۔ کسی نے بھی روتی ہوئی اجالا کو ایک حرف تسلی تک کا نہیں دیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، اس کا دل فریاد کر رہا تھا۔ اطہر صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر تکیے کو بھگو رہے تھے۔ ان کے بیٹے بے حسی کی انتہا پر تھے، وہ بستر مرگ پر پڑے بے بسی کی انتہا پہ تھے۔ ان کے ذہن کے پردے پر آج سے 25 سال پہلے کا منظر گھوم رہا تھا۔ اسپتال کا کمرہ تھا اور اس کا باپ منظور بستر مرگ پر پڑا تھا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا اور وہ اپنی بڑی بہن پر چیخ رہے تھے۔ ابا مجھے کینال ویو والے گھر کے کاغذات چاہیے، ہر حالت میں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے اضطراب کے عالم میں مسلسل چلا رہا تھا۔ مجھے خود نہیں پتا اطہر، میرا یقین کرو، میں قطعاً لا علم ہوں۔ ان کی بڑی بہن منتیں کر رہی تھی لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کی بیوی کو وہ گھر بہت پسند تھا اور کئی بار وہ اپنے باپ سے تقاضا کر چکا تھا کہ وہ گھر اس کے نام کر دیں، لیکن وہ گھر انہوں نے اپنی بیوہ بیٹی اور اس کے بچوں کے لیے رکھا تھا۔ دولت کی ہوس نے اس وقت ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ انہیں موت کے منہ میں جاتا باپ کا کانپتا لرزتا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ اپنی بہن کا آنسوؤں سے تر چہرہ بھی ناگوار گزر رہا تھا۔ آج تقدیر نے انہیں پھر اسی منظر میں لا پھینکا تھا، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ باپ کی جگہ آج وہ خود موجود تھے اور بہن کی جگہ ان کی اپنی لاڈلی بیٹی، جس کے آنسو ان کا دل چیر رہے تھے۔ مقافات عمل بہت بری چیز ہے، یہ مڑ کر آپ کے پاس ضرور آتا ہے۔ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اپنی غلطیوں کی سزا اکثر اپنے پیاروں کو بھگتنی پڑتی ہے، جیسے ان کی چہیتی بیٹی کو جس کی آنکھ میں وہ کبھی آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے اور آج وہ ان کے سامنے بیٹھ کر رو رہی تھی اور وہ بے بس تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ کہ ہاتھ بڑھا کر وہ آنسو تک نہیں پونچھ سکتے تھے۔ بے بسی سے انہوں نے اپنی آنکھیں موند لیں۔